السلام علیکم جی انصاف ٹی وی کی طرف سے الیکشن کا ذرا بتائیے گا، الیکشن یہ کروائیں گے 14 مئی کو؟ دیکھیں، اگر نہیں کروائیں گے تو وہ جیل جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اور انہوں نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ اب حکومت اس ڈائریکشن سے انکار کر کے توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 6 بھی ان کا راہ تک رہا ہے، اور اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ کے ایک بیان دینے سے، تو شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ ڈیفینیٹلی یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن پورے پاکستان کے انشاءاللہ بہت جلد ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ اسمبلی رہ نہیں سکتی اب قومی اسمبلی، اور خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ریٹ دائر کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ 19 تاریخ کو وہاں بھی ہماری ہیئرنگ ہے، وہ تاریخ بھی ہمیں مل جائے گی الیکشن کی۔ اگر الیکشن نہیں کرواتے تو پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں، پارٹی نے ابھی تک بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا، اور جس طرح ان کو رجیم چینج کے بہانے اقتدار سے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو الگ کیا گیا، کوئی بھی ہوتا اتنا برداشت نہ کرتا جتنا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے برداشت کیا ہے۔ میں یہ اور خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو عید کے بعد میں کال دے دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آل پارٹیز بھی ایک ہو رہی ہے، اب یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کا جوش ہمارے ورکرز کا دیکھ لیا ہے۔ ان کی پولیس بار بار عمران خان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہاں زمان پارک میں آئی ہے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آج تک وہ عمران خان تک اپنے ناپاک ہاتھ نہیں پہنچا سکے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ پہنچا سکیں گے۔ ورکرز کے حوصلے بلند ہے۔ یہ آج رمضان کے آخری عشرے میں بھی آپ دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد میں ورکر یہاں پہ موجود ہے، رمضان کے ایک مشکل دور کے اندر بھی۔ تو عید پہ بھی انشاءاللہ ہم ادھر ہی ہوں گے، اور ہمارا لیڈر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، بڑی وقار سے آگے جائے گا۔ الیکشن ہوں گے، آج ہو یا 10 دن بعد ہوں، اور تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لے کے اقتدار میں آئی۔ پاکستان کے 50 وکلاء جو ہیں ٹاپ کے، انہوں نے ایک راؤنڈ ٹیبل کی ہے 2-3 دن پہلے، تو انہوں نے بولا کہ ہم آئین کی مکمل پاسداری کریں گے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا اس متعلق بتائیے۔ دیکھیں، پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس عظیم فوج ہے، ہمارے پاس سب کچھ وسائل اللہ کے فضل سے موجود ہیں، لیکن اوپر چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان چوروں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ کیا پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ؟ آج آپ دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ IMF کی تمام شرائط یہ پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پیسہ IMF ان کو نہیں دے رہی، اس لیے کہ وہ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو ایک پاپولر گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ پاپولر گورنمنٹ پاپولر لیڈر ہی دے سکتا ہے، لائک عمران خان۔ انشاءاللہ ابھی حالات بالکل ہمارے فیور میں جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اسی 1-2 ہفتے 15 دن کے اندر بہت سی ڈائنامک چینجز آئے گی، اور یہ نورتنوں کا جو ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جگتو فرنٹ، یہ گھروں کو جائے گا، اور انشاءاللہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، قومی اسمبلی بھی، اور ایک ساتھ پاکستان کے الیکشن ہوگی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔